खुदावंद के नाम की इज्जत हो, खुदावंद के नाम की सताइश हो और खुदावंद के नाम की तारीफ हो। आप सबको पास्टर काशिफ गिल और जॉन कमर मिनिस्ट्री की तरफ से मसीह यस्सु में सलाम पहुंचे। मैं ईमान रखता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे शिफा के मतलब। आज हम शिफा के ताल्लुक से खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप जब इस जिंदा खुदा के कलाम से बरकत पाएं तो आप हमारे चैनल को पास्टर काशिफ गिल जॉन कमर मिनिस्ट्री को सब्सक्राइब करें और इसको आगे अपने दोस्तों को, अजीज़ो कारब को फॉरवर्ड करें ताकि वो भी आपके तवस्सुत से बरकत पा सकें। हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि शिफा का क्या मतलब है। शिफा बेसिकली जब कोई शख्स बीमारी के बाद तंदुरुस्त होता है तो वो शिफा पाता है। मेरे साथ खुदावंद के जिंदा कलाम में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया खुदावंद यस्सु मसीह का अंजीली बयान और उसका 15वां बाब और उसकी वर्स जो है 29 से लेकर 31 तक हम देखेंगे। खुदा के कलाम में कुछ यूं मरकूम है, फिर यस्सु वहां से चलकर गलील की झील के नजदीक आया और पहाड़ पर चढ़कर वहीं बैठ गया और एक बड़ी भीड़ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और बहुत से और बीमारों को अपने साथ लेकर उसके पास आई और उनको उसके पांव में डाल दिया और उसने उन्हें अच्छा कर दिया। चुनाचे जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते, टुंडे दुरुस्त होते और लंगड़े चलते फिरते और अंधे देखते हैं तो तज्जुब किया और इस्राएल के खुदा की तमजीद की। खुदा उनके पाकलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा कि मसीह यस्सु जो है बशरियत में है और बे हिसाब लोग जिनकी अकाउंटिंग हम लोग नहीं कर सकते वो उसके पास आते हैं और वो उनमें से जो है अंधे हैं, लंगड़े हैं, टुंडे हैं और तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हैं। मैं कहीं लेक्चर दे रहा था, मैं खुदा के कलाम को सुना रहा था तो मैंने एक दोस्त से पूछा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मसीह यस्सु के मोजज़ात के बारे में कि उन्होंने सबसे पहला मोजज़ा कौन सा किया। तो पूरी जमात ने हाथ खड़ा कर दिया और उस दोस्त ने भी हाथ खड़ा किया और उसने कहा कि काना ए गलील में जब मसीह यस्सु एक शादी में था तो उसने अपनी मां के कहने पर वहां पे पानी को मैं बनाया। पहला जो मोजज़ा है वो उन्होंने काना ए गलील में किया। इसमें कोई शक नहीं है कि मसीह मोजज़ात मेरे यस्सु से होते हैं। मोजज़ात का जो मंबा है वो खुद खुदावंद यस्सु अल मसीह है जो हर किस्म का मोजज़ा करने पर कादर है। उसने अपनी मां के कहने पर वहां पे पहला मोजज़ा किया। और अजीजों याद रखें कि खुदावंद यस्सु मसीह का आखिरी मोजज़ा कोई भी नहीं है।
ہم نے پہلا تو یاد رکھا، لیکن ان کا آخری معجزہ جو ہے وہ کوئی نہیں، کیونکہ وہ معجزات کا خدا ہے۔ آج بھی لاتعداد پاسٹرز، بشپس، فادرز اور جو بھی مسیح کا نام لیتا ہے وہ معجزہ کرتا ہے۔ آج بھی مسیح کے نام سے معجزات ہوتے ہیں، جیسا خدا کے کلام میں لکھا ہے، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا۔ مسیح یسوع کے نام سے آج بھی پاسٹرز جو ہیں وہ معجزے کرتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، ٹنڈے تندرست کیے جاتے ہیں، بیمار جو ہیں وہ شفا پاتے ہیں، اور مردے جو ہیں وہ مسیح یسوع کے نام سے زندہ کیے جاتے ہیں۔ پہلا معجزہ تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کانا گلیل میں اپنی والدہ کے کہنے پر، اپنی ماں کے کہنے پر انہوں نے معجزہ کیا، لیکن باقی جتنے بھی معجزات ہیں آج تک جو خداوند کے خادمین کرتے ہیں وہ یسوع مسیح کے نام سے معجزے کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے جب وہ زمینی خدمت کر رہا تھا، 30 سال تو وہ اپنے ماں باپ کے تابعدار رہا، اور اگلے 3 سالوں میں اس نے اپنے آسمانی باپ کی مرضی کو پورا کیا، اور ان سے لاتعداد معجزات ہوئے جن کو ہم کیلکولیٹ نہیں کر سکتے۔ ان میں سے ایک معجزہ جو ہے مرکز کی انجیل، اس کا 5واں باب اور آیت 25 سے لے کر 34 تک ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ہے، وہ بیمار ہے، اور وہ بہت سارا اپنا علاج جو ہے وہ کروا چکی ہے۔ وہ طبیبوں کے پاس بھی گئی، وہ ڈاکٹرز کے پاس بھی گئی، بلکہ ایون کہ وہ ہر ایک جگہ پہ گئی جہاں پہ وہ علاج کروا سکتی تھی، لیکن وہ ایک ایسی بیماری میں تھی کہ اس کے 12 برس سے خون جاری تھا، اور وہ ہر چند شفا نہیں پاتی۔ اس نے اپنا سب کچھ مال جو ہے، روپیہ پیسہ جو ہے، اپنی ساری دولت اس نے ان طبیبوں پر جب لٹا دی، تو تب بھی وہ شفا نہ پا سکی۔ جب کبھی وہ عورت بازار میں کچھ چیز لینے کے لیے جاتی، تو جو خود ساختہ یہودی جو اپنے آپ کو پاک کہتے تھے، وہ بیٹھنے سے پہلے وہ پوچھتے، کیا وہ عورت جو ہے وہ یہاں بیٹھی تو نہیں؟ کیا اس عورت نے اس کو چھوا تو نہیں؟ کہیں ہمارا ہاتھ بھی وہاں پہ لگ گیا تو ہم کہیں ناپاک نہ ہو جائیں۔ اس عورت نے مسیح یسوع کے بارے میں جانا، مسیح یسوع کے بارے میں اس نے لوگوں سے سنا، اور وہ مسیح یسوع کا انتظار کرنا شروع کرتی ہے۔ خداوند وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایک بہت بڑی بھیڑ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے، اور اس عورت نے جس کا 12 برس سے خون جاری ہے، جو اپنا روپیہ پیسہ ان طبیبوں ڈاکٹرز پر لٹا چکی ہے، وہ شفا نہیں پاتی۔ شفا کے لیے اس کو یسوع کے قدموں میں آنا پڑا، اور وہ سب سے چھپتی چھپاتی پیچھے سے اس بھیڑ میں داخل ہوتی ہے۔ اس کا ذکر جو ہے ہمیں مرکز کی انجیل میں 5ویں باب میں ہمیں ملتا ہے۔ اگر آپ اس کو تفصیلی وقت نہیں ہے کہ میں اس سارے حوالہ کو پڑھوں تاکہ میں اس کو بیان کر سکوں، آپ کو میں نے بتایا کہ یہ 25ویں آیت سے لے کر 34ویں آیت تک ہے مرکز کی انجیل، اور اس کا 5واں باب جو ہے اس میں آپ اس واقعہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس عورت نے جب اس نے دیکھا کہ اتنی بھیڑ ہے، اور میں اس بھیڑ کی وجہ سے
जिंदगी के मालिक के पास नहीं जा सकती। वो छुपती छुपाती किसी तरीके से वो उस भीड़ में दाखिल होती है और वो वहां जाके जिंदगी के मालिक यीशु की पोशाक का किनारे को छूती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब वो छूती है, वो अपने अंदर एक कुव्वत को महसूस करती है। वो कुव्वत जब मसीह से निकलती है, वो अपने अंदर उसको महसूस करती है और उसी घड़ी जो है उसका खून आना जो है वो बंद हो जाता है, क्योंकि पुराने अहदनामा में लिखा है कि वो मुर से उसकी तकदीस की जा रही है ताकि जो कोई उससे छुए, क्योंकि मसीह हमारी रहम की कुर्सी है। जो भी उससे छू जाए वो खुद ब खुद पाक हो जाता है। उसकी बीमारियां जाती रहती हैं और वो शिफा पाता है। हमने देखा कि औरत जब अपने आप को ना छुपा सकी तो मसीह ने कहा कि मुझसे कुव्वत निकली है, और उसके शागिर्दों ने कहा कि खुदावंद रब्बी, आप पर इतने लोग गिरे पड़ते हैं, और उसने कहा नहीं, मुझे किसी ने खास मकसद के लिए छुआ है। हमने देखा कि जब वो औरत कांपती हुई मसीह यस्सु के सामने आके खड़ी होती है तो वो बताती है कि मैंने इस वजह से तुझे छुआ। उसने कहा जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। शिफा के लिए सबसे पहला जो कदम है वो ईमान का कदम है। अगर आप ईमान रखते हैं कि जिंदगी का मालिक यीशु हर एक चीज करने पर कादिर है, तो आप हर किस्म की बीमारी से शफा पाएंगे। उनको जिन्होंने डॉक्टर्स ने कह दिया कि ये ला इलाज है, उन डॉक्टर्स ने कह दिया कि ये ठीक नहीं हो सकते, लेकिन याद रखें जिंदगी के मालिक के आगे कोई भी चीज जो है नामुमकिन नहीं। वो कहता है और तमाम चीजें हो जाती हैं। हम एक और हवाला को भी इसी मरकस की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी 46वीं आयत से लेकर 52 आयत तक हम देखेंगे। हमने देखा कि यहाँ पे हमें बर्तमाई नजर आता है। वो एक अंधा है और राह के किनारे बैठा हुआ है। किसी से सुन लिया कि खुदावंद यीशु मसीह यहां से गुजरने वाले हैं, और जैसे ही उसने आवाज को सुना, शोर को सुना, तो उसने चला चला कर कहा, ए इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर। लोगों ने उसे डांटा, झिड़का, उसको खामोश करवाने के लिए उन्होंने उसे कहा कि मत चला, लेकिन वो और ज्यादा चलाना शुरू कर दिया। और जब उसकी आवाज खुदावंद यीशु मसीह तक पहुंची तो उसने उससे कहा कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं। उसने खुदावंद यीशु मसीह से कहा कि मैं बीना होना चाहता हूं, मैं दुनिया को देखना चाहता हूं, मैं यीशु तुझे देखना चाहता हूं कि तू बशरियत में है और तू खुदावंद का पाक नाम से आया है। मेरी आंखों को बीना कर ताकि मैं देख सकूं। यीशु ने कहा जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। शिफा पाने के लिए इंसान के अंदर ईमान का होना जरूर है। अगर वो अंधा लोगों की बातों में आ जाता और वो चुप कर जाता तो वो कभी शिफा नहीं पाता। शिफा के लिए हमें खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में आने की जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा है वो हमें जानता है, वो बॉडी को बनाने वाला है, वो एक एक बंद और गुदे गुदे को जानता है। वो ये भी जानता है कि कौन सी वेन कहां से निकलती और कहां पे खत्म होती है। यीशु मसीह ने उसको शिफा दी और उसने ईमान के वसीले से शिफा पाई। याद रखें, शिफा का मतलब है बीमारी से तंदुरुस्त होना। खुदावंद ने उसकी आंखों को
کھول دیا اور اس کو بینا کر دیا. ہم یرمیا کا صحیفہ جب پڑھتے ہیں اس کا 17واں باب اور آیت جو ہے وہ 14ویں کو دیکھتے ہیں تو اس میں خدا کے زندہ کلام میں مرقوم ہے، اے خداوند تو مجھے شفا بخشے تو میں شفا پاؤں گا، تو ہی بچائے تو میں بچوں گا، کیونکہ تو میرا فخر ہے. یاد رکھیں، مسیح ہمارا فخر ہے، مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے، مسیح ہمارا مالک ہے. اگر وہ شفا دے تو ہم شفا پاتے ہیں، اگر وہ ہمیں اٹھا کھڑا کرے تو ہم اٹھ جاتے ہیں، کیونکہ مسیح یسوع اپنے اندر خدائی طاقت رکھتا ہے اور وہ جو کہتا ہے ایز اٹ از ایسا ہی ہوتا ہے. ہم نے کلام مقدس میں سے پڑھا شفا کے لیے مسیح کے قدموں میں آنا ضروری ہے. ہم نے لازر کے بارے میں بھی کئی ایک مرتبہ سن رکھا ہے، خدا کے کلام میں بھی ہم نے دیکھا کہ لازر مر گیا اور اس کو قبر میں رکھے ہوئے 4 دن گزر چکے ہیں، اور مسیح یسوع جب اس گاؤں میں جاتے ہیں تو اس کی بہن مارتھا اس سے ملتی ہے اور وہ کہتی ہے خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا. یسوع نے اس سے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر بھی جائے تو زندہ رہتا ہے. ہم نے دیکھا کہ مسیح جب قبر پر پہنچتے ہیں تو اس بڑی بھیڑ میں یہودی لوگ بھی شامل تھے کہ آج دیکھتے ہیں کوئی بھی انسان جو ہے چوتھے دن کے مردے کو زندہ نہیں کر سکتا، آج مسیح اس مردے کو زندہ نہیں کر سکے گا. اور انہوں نے اپنے ہاتھوں میں پتھر اٹھا لیے تاکہ مسیح جب یہ معجزہ نہیں کر پائے گا، جب اس کو جلا نہیں بخشے گا، جب وہ اس کو زندہ نہیں کرے گا، تو وہ سب جو ہیں وہ یہ ارادہ رکھتے تھے کہ ہم اس کو وہاں پہ سنسار کریں گے. یاد رکھیں کہ خدا جو دلوں اور ارادوں کا جاننے والا خدا ہے، خدا جو پاک ہے، خدا جو ہر بشر کو جانتا ہے، وہ ہر ایک چیز کو بخوبی دیکھتا ہے. اس نے لازر کو آواز دی، لازر کفن کے ساتھ ہی نکل کر قبر سے باہر آ گیا، کیونکہ مسیح یسوع نے اس کو پکارا تھا. یاد رکھیں کہ وہ نہ صرف ٹنڈوں کو درست کر سکتا ہے، نہ صرف وہ بیماروں کو تندرست کر سکتا ہے، نہ صرف وہ اندھوں کو بینا کر سکتا ہے، بلکہ وہ مردے کو بھی آواز دے تو مردہ اس کی آواز کو سن کر، خداوند یسوع مسیح کی آواز کو سن کر قبر سے باہر آ جاتا ہے. اور وہی یہودی جو اپنے ہاتھوں میں پتھر لیے ہوئے کھڑے تھے، انہوں نے اقرار کیا کہ تو ہی مسیح ہے، تو ہی مسیح ہے، تو ہی زندہ خدا کا بیٹا ہے، تو ہی ہے وہ جو دنیا میں آنے والا تھا، ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں. عزیزو، شفا کا منبع جو ہے وہ میرا خداوند یسوع المسیح ہے. میں کئی مرتبہ کلام سنانے کے لیے جگہ بجگہ جاتا رہتا ہوں. ایک دوست نے سوال کیا کہ پاسٹر صاحب آپ مجھے بتائیے کہ مسیح نے بھی کیا کبھی کوئی جنازہ پڑھا تھا؟ میں پریشان ہو گیا اس کی یہ بات سن کر، میں ایک دم سے خاموش ہو گیا. میں نے کہا اس کو جاننے کی ضرورت ہے کہ مسیح یسوع جس جنازے میں جاتے، وہ جنازہ جب وہ وہاں پہنچتا تو وہ مردہ مسیح کی آواز سن کر جی اٹھتا. اور آج تک میرے خداوند نے کوئی جنازہ نہیں پڑھایا، کیونکہ وہ جس مردے کو آواز دیتا وہ اسی وقت زندہ ہو جاتا. ہم یائر کی بیٹی کے متعلق دیکھتے ہیں، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب یائر کی بیٹی مر گئی وہ یسوع مسیح کے پاس آئے. جب یسوع وہاں پہنچے اس نے اس لڑکی کو آواز دی، یسوع کی آواز سنتے ہی وہ لڑکی جی اٹھی. ہاللیلویہ.
پریز دا لارڈ. میرے یسوع نے کبھی کوئی جنازہ نہیں پڑھایا کیونکہ وہ زندگی کا مالک ہے. وہ جسے چاہتا ہے اسے زندگی بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے زندگی کی سانسیں بخش دیتا ہے. سو یائر کی بیٹی کو مسیح یسوع نے زندہ اس کے ماں باپ کے سپرد کیا. پھر ہم نائن شہر کے بارے میں دیکھتے ہیں. خداوند دیکھ رہے ہیں ایک جنازہ جا رہا ہے, لوگ وہاں پہ اس کے ساتھ ہیں اور اس کی ماں چلا چلا کے رو رہی ہے. زندگی کے مالک کو اس پر رحم آ گیا. اس نے اسے روکا اور اس سے کہا کہ میں تجھے حکم دیتا ہوں, اور وہ اسی گھڑی اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے زندہ اس کو اس کی ماں کے سپرد کیا. یاد رکھیں کہ زندگی کا جو مالک ہے یسوع, میرا اور آپ کا جو نجات دہندہ ہے, وہ جس کو آواز دیتا ہے وہ اسی گھڑی شفا پا جاتا ہے. سو ہم نے دیکھا کہ انسان کا جو باڈی ہے یہ کرسڈ ہے, کیونکہ خدا نے جب آدم کو لعنت دی تو آپ سب جانتے ہیں کہ یہ باڈی جو ہے اس میں بہت ساری جو ہے وہ کمزوریاں اور خطائیں ہیں. سو ہم نے خداوند کے کلام میں سے دیکھا. میرے ساتھ یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 53 باب اور اس کی 5ویں ورس کو ہم دیکھیں گے. خدا کے کلام میں لکھا ہے, حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا, ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. یاد رکھیں کہ شفا پانے کے لیے اپنے گناہوں کو ترک کرنا اور راست بازی کی زندگی میں داخل ہونا ہی ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اصلی روحانی شفا پا سکتے ہیں. یاد رکھیں جب ہم خدا کے تخت کے سامنے ہوں گے وہاں پہ نہ تو رونا ہوگا, نہ چلانا ہوگا, نہ وہاں پہ دانتوں کا پیسنا ہوگا. وہ ہماری آنکھوں کے سارے آنسو جو ہے ان کو پونچھ ڈالے گا, کیونکہ شفا جو ہے وہ میرے یسوع کی طرف سے ہے. سو ہمیں روحانی شفا کی تلاش میں رہنا چاہیے, ہمیں خداوند کے سامنے جھکنا چاہیے, ہمیں خدا کے قوانین کو فالو کرنا چاہیے تاکہ جب وہ ہمیں لینے کے لیے آئے تو ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں. کیونکہ میرا اور آپ کا جو خدا ہے, خداوند یسوع المسیح معجزات کا مالک ہے. خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. گاڈ بلیس یو آل.